ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ۔ اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا۔ سر ایک آزم سیکنڈ، میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا کہ ہے، 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، ہاں۔ لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے۔ یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز۔ People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا۔ PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی۔ جی ہاں، Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان مختار احمد بٹ، TNN ٹی وی نیٹ ورک۔ آج کل پاکستان کی سیاست میں بڑا گرما گرمی ہے اور ٹیمپریچرز جو ہیں بڑے ہائی ہیں، اور ساتھ ہی انٹرنیشنلی ایک جو بہت ہی واقعہ پیش آیا نیوزی لینڈ میں کرائسٹ چرچ کا، جس میں کہ جمعے کے روز 49 نمازیوں کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن ان کی شہادت کے بعد جس طرح سے نیوزی لینڈ کی حکومت، بالخصوص وزیر اعظم نے جو پارٹ پلے کیا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ تاریخ کا ایک بڑا سنہری باب ہے، اور اس طرح کا ایکشن، اس طرح کے مطلب کیس کو ہینڈل کرنا شاید میں نے پاکستان میں بھی نہیں اتنی دلچسپی دیکھی کسی بھی حکومت نے جب اس قسم کے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ یہ کریڈٹ گوز ٹو، اور آج تک مطلب وہ ان کے ساتھ ہیں جو شہداء ہیں، ان کے لواحقین کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے ہر قسم کی مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے لاکھوں ڈالر جو ہیں شہداء کے جو لواحقین ہیں ان کے لیے جمع کیے ہیں، اور اسٹل دی پروسیس از آن۔ یہ میرا خیال ہے کہ، اور سب سے دلچسپ بات جو انہوں نے کی، جو ٹرمپ نے کہا کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اس نے کہا میرے لیے تو تم نے کیا کرنا ہے، اب مسلمانوں کے لیے جو تم رویہ رکھا ہوا ہے اس کو تبدیل کرو۔ یہ اتنا بڑا چانٹا تھا منہ کے اوپر، اتنا بڑا سلیب تھا جس کی مثال کہیں نہیں ملتی، اور ہم ان کو مطلب اس حوالے سے پاکستان عوام نے تو ان کے اس ایکشن کو کافی سراہا ہے۔ ہم بھی انہیں اس بات کی، نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کو اس بات کی مبارکباد دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا چند دن پہلے ایک فوج کے بریگیڈیئر ریٹائرڈ جو ISI میں بھی رہے ہیں، ان کا نام تھا اسد منیر، وہ ٹی وی چینلز پر آتے رہتے تھے، انہوں نے خودکشی کی ہے۔ جب خودکشی کر لی ہے تو جو میڈیا نے ایک پکچر جو پینٹ کی جی، وہ چونکہ ناراض تھے نیب سے، نیب والے ان کو بے عزت کر رہے تھے، تو اس لیے انہوں نے مطلب یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ اس پہ بات ہوگی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں تو صدر تک پیشیاں بھگت رہے ہیں نیب کی، سابق وزیر اعظم بھگت رہے ہیں پیشیاں، تو مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہمارے جو مخصوص میڈیا کے گروپس ہیں، جو خاص لوگ ہیں، ان کو موقع مل گیا کہ چڑھائی نیب پہ کریں، جو کہ جس کا کہ کوئی جواز نہیں بنتا، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی۔ US سیکرٹری اسٹیٹ نے بھی حالیہ بیان دیا ہے کہ ڈو مور کا منترا انہوں نے پھر ریپیٹ کیا ہے کہ پاکستان جو ہے اپنے ملک سے دہشت گردی ختم کرے۔ وہ یعنی کہ وہی زبان بول رہے ہیں جو بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی بول رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کی قربانیوں کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا 70-80 ہزار ہمارے لوگ شہید ہوئے، اور 120-25 بلین ڈالر کا ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا، ہمارے آفیسر شہید ہوئے۔ آج پاکستان کے جوانوں، افسروں کی قربانیوں سے، عوام کی قربانیوں سے ملک میں مکمل امن و امان ہے، اور یہ کریڈٹ جو ہے یہ یقیناً فوج کو جاتا ہی جاتا ہے، ساتھ عوام کو بھی جاتا ہے جنہوں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ کشمیر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی صورتحال تشویشناک ہے، اور جو دنیا کا ضمیر ہے وہ بظاہر ابھی بھی سویا ہوا ہے، اور جس طرح سے وہاں قتل و غارت گری ہو رہی ہے،
اصل میں پرابلم یہ ہو گیا کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ اب بھارت کے ہاتھ سے وہ نکلتا جا رہا ہے، سلپ ہو چکا ہے تقریباً. اب چونکہ وہاں پہ 7.5 لاکھ سے زیادہ فوج ہے، اور میرے خیال میں یہ فوج کی موجودگی کی وجہ سے ان کا قبضہ ہے. اگر آج فوج وہاں سے نکل جائے تو یقیناً کشمیری جو ہے اپنی آزادی کا اعلان کر دیں گے. لیکن ہمارے جو ہیومن رائٹس چیمپئنس بنتے ہیں، یونائٹڈ نیشن کے چارٹرز موجود ہیں، وہ سب اس بات کے اوپر ان کو کوئی فکر فاقہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کے اوپر کیا کارروائی کرنی چاہیے. پاکستان اپنی طرف سے جو کچھ ہوتا ہے اس کا شور مچا رہا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے کرکٹ کا جو PSL ایونٹ تھا وہ ختم ہو گیا، اور وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ آئندہ سارے ایونٹ یہیں ہوں گے. ان تمام چیزوں پہ ہم بات کریں گے. ہم نے آج دعوت دی ہے جناب بریگیڈیئر طارق خالد صاحب کو، ڈیفینس انالسٹ ہیں، کہیں نظر رکھتے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل افیئرس پر. تو بریگیڈیئر طارق صاحب آپ کو خوش آمدید TNT نیٹ ورک پر. آپ مصروف تھے مجھے پتہ ہے، اور آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. ہم سب سے پہلے دیتے ہیں یہ جو ٹیرر اٹیک ہوا، اس کے بعد جو وہاں پہ وہاں کی حکومت نے جس طرح سے اس مسئلے کو ہینڈل کیا. اصل میں بات یہ ہے کہ نیوزی لینڈ ایک ایسا ملک ہے دنیا کا جہاں پہ تو کوئی کسی کو تھپڑ بھی نہیں مارتا، تو اس لیے وہ بڑا مینٹلی ڈسٹرب ہیں، وہ سخت پریشان ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کل پارلیمنٹ میں مولانا کرام اللہ تھانوی تھے شاید، جو انہوں نے تلاوت کی ہے پارلیمنٹ کے اندر، نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ کے. کبھی آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ انگریز ملک جو ہے وہ اس طرح سے پاکستانیوں کی دل جوئی کر رہا ہے؟ آپ ان کے اقدام کو کیسا دیکھتے ہیں، اور پاکستان کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ میرا جو ویو ہے جی جی کہ یہ اٹ از اے بگ انٹرنیشنل کانسپریسی، اور یہ جو بندہ تھا یہ جس طریقے سے اس نے اس کو ویڈیو فلمنگ کی ہے، وہ پہلے سے اس نے مطلب یہ ہے کہ 10 منٹ پہلے اس نے، تو اس نے اس کو جو ڈالا ہے ڈیپ ویب پہ ڈالا ہے. جی ہاں بالکل. ٹھیک ہے نا، دس از ویری امپورٹنٹ ٹو نوٹ. اور ڈیپ ویب میں جب جاتی ہے کوئی چیز، دیٹ مین اٹ از شون ورلڈ اوور، اینڈ دوز پیپل ہو آر انٹرسٹیڈ ان ٹارچر، کلنگ، تاکہ وہ بھی باہر آ جائیں. وہ بھی آ جائیں. ہاں بالکل صحیح. تو ایک تو یہ آسپیکٹ ہے. دوسرا، جیسے آپ نے درست کہا کہ نیوزی لینڈ جو ہے ایک بہت ہی پرامن ملک، پرابیبلی اس کا دوسرا یا تیسرا نمبر ہے ان دی لسٹ آف ورلڈ پیسفل کنٹری. جی ہاں بالکل. تو جہاں پہ آبادی جو ہے کوئی 5 ملین ہے، اور یہ 2 بڑے جزیروں پہ مشتمل ہے، ساؤتھ اینڈ نارتھ. یہ غالباً کرائسٹ چرچ کراچی جی ہاں ساؤتھ میں ہوگا. تیسری بات یہ کہ دے ڈونٹ ہیو اے آفیشیل ریلیجن. دی گورنمنٹ ڈزنٹ ہیو اینی آفیشیل ریلیجن. دا انڈیویجول citizen has a right to profess his religion the way he likes. تو یہ اس کو بڑے سلیکٹیولی چنا گیا ہے، اور یہ بندہ جو بھی ہے اس کو آپ دیکھیں اس ایکشن کے بعد بہت سارے سپورٹر بھی مل گئے بہت ساری جگہوں سے. جیسے وہ آسٹریلین جو تھا فریزر، جی ہاں بالکل، اس نے بھی مسلمانوں کے خلاف بخار اگرا، ہاں جس کو انڈے پڑے ہیں، اس کو انڈے سے ہاں انڈے والے کے مزے ہو گئے، جس نے انڈے مارے ہیں اس کے لیے چندہ اکٹھا ہو رہا ہے. وہ بچہ جو ہے، جی ہاں بالکل. تو پھر اسی طریقے سے امریکہ کے اندر بھی کچھ سیکشنز ہیں جنہوں نے اس ایکشن کو اسلامک فوبیا سے ایٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اس میں جنہوں نے بھی یہ پلان کیا ہے، یہ تھا تو ایک بڑا لارجر پلان، اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، اور جو نیوزی لینڈ کا ریئیکشن آیا اس کی وجہ سے یہ ڈائی ڈاؤن ہو گیا سارا. اسی لیے ریئیکشن آیا کہ نیوزی لینڈ میں جو حکمران پارٹی ہے، جیسے میں نے بتایا کہ اٹ واز دی موسٹ پیسفل کنٹری، جی ہاں، اور انہوں نے جس طریقے سے اپنی آبادی کو جو ایکچولی نیوزی لینڈرز وینٹ انٹو شاک، یہ ہو کیا گیا، کیونکہ وہاں پہ ایسی چیز ہوتی نہیں. اور اب دے آر ورکنگ ود ان 2-3 days they are working on toughen the gun laws جی ہاں بالکل and other things.
So it is a lesson for all of us, especially Muslim countries. अभी तक देखें OIC का इजलास ही नहीं हो सका, अब शायद हो रहा है ये पता नहीं कि नहीं. तो we are so slow in our reactions. हमें इनसे एक सबक सीखना चाहिए. वो सबक में दो बड़े इम्पोर्टेंट पहलू हैं जो हमारे हजूर ने भी बताए हैं. एक रवादारी का, पेशेंस का, दूसरा यानी हमें अपने अंदर रवादारी को लाना है. अपने इंटरनली भी मुसलमानों के एक दूसरे के साथ जो ताल्लुकात हैं, जो सेक्टोरियल जिसको आप कहते हैं, जो हमारे फ्लेयर अप होते रहते हैं. और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, वो वेरी इम्पोर्टेंट है, वो उसको क्या कहते हैं, पेशेंस से इसको हमने डील करना है, ना कि रिएक्शन, ये रिएक्शनरी पॉलिटिक्स. पाकिस्तान में तो शुरू से ही दो चीज़ों की कमी है, टॉलरेंस की और पेशेंस. वही मैं कह, जी हाँ, इसको इनकलकेट करें. हमारे चाहे स्कूल हैं, ये अच्छा आपने ये जो जुमला इस्तेमाल किया है कि ये सब्र होना चाहिए, रवादारी होनी चाहिए. आज जो ड्रामा हुआ है बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशी के ऊपर, ये दुनिया में कहीं ऐसे होता है कि मुजरिम या जिसको बुलाया गया हो अदालत में, वो इस तरह से फैन फेयर से जाए और उसकी लाइव कवरेज हो. मेरे ख्याल में अगर इनकी लाइव कवरेज आप बंद कर दें तो ये कहानी इनकी सब की ख़त्म हो जाएगी. मुझे ज़ाती तौर पे आज ये सारा जो देख के बड़ा दुख हुआ, क्योंकि देखिए मिस्टर जरदारी जो है ना, वो एक एक्स प्रेसिडेंट है. हाँ बिल्कुल. एंड ही इज सिंबल ऑफ द स्टेट अथॉरिटी. चाहे एक्स भी हो, बट ही इज द सिंबल ऑफ द स्टेट. और उनको इस तरीके से नहीं जाना चाहिए था. यू शुड हैव ओके, ठीक है, बुलाया है, बुलाया जाए, बातचीत होगी, चले जाएंगे. अगर आप इनोसेंट, नोबडी विल डू एनीथिंग, नोबडी कैन डू एनीथिंग. लेकिन इस तरीके से आपने एक चीज साबित होती है कि गरीब के लिए इंसाफ और है और अमीर के लिए इंसाफ. नहीं, बात तो अब हद से बढ़ चुकी है कि इस मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है. उसके ऊपर आप फातिहा पढ़ लें. मेरे ख्याल में ये कैसे मुमकिन है कि अदालतों के बाहर इस तरह से तमाशा लगे. देखिए ये लाहौर में भी लग रहा है, हर जगह लग रहा है, जेल के बाहर भी लग रहा है, जेल के बाहर भी लग रहा है, अदालतों के बाहर भी लग रहा है. आप देखें मियाँ साहब कहते हैं कि जी मैं बीमार हूँ लेकिन इलाज नहीं कराना मैंने. क्या उनको चीफ जस्टिस, 3 चीफ जस्टिस बीमार हुए हैं पिछले 2 साल में. जी हाँ बिल्कुल. और वो FIC में बाईपास करा के दूसरे दिन दफ्तर में थे वो. आ गए. जी हाँ बिल्कुल. तो दे हैड द फेथ इन द, हमारे डॉक्टर दुनिया भर में फैले हुए हैं. द टॉप मोस्ट जॉन हॉपकिंस के अस्पताल हैं, दूसरे हैं, स्टेट के हैं, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स हैं अमेरिका के, इधर यूरोप में चले जाएं, दे आर पाकिस्तानी डॉक्टर्स. आप, मैं खुद, मेरे साथ ये हुआ कि मैंने एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट में गया था, मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिली उधर टोरंटो में. जब मैं गया तो वहाँ एक बाजवा साहब बैठे थे, डॉक्टर गुजरावाले. तो आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज. उन्होंने मुझे दवाई शवाई दी और उसके बाद फिर, तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये जो है ना अपने अदालती माहौल को एक सिस्टम पे लाना है. हमने अपने पॉलिटिकल कल्चर को चेंज करना पड़ेगा कि आप एक क्राइम और पॉलिटिक्स को जोड़ नहीं सकते. लेकिन वो तो कहते हैं ना, यही तो जमहूरियत का हुस्न है कि अदालतों के बाहर मेला लगाएं. ये हुस्न तो नहीं है, ये तो अदालतों का मजाक है. मजाक है ना, मजाक है ना. लेकिन इनको कौन समझाएगा. देखें, आपको तो देखें, बात ये है कि ये लॉज हैव टू बी मेड. हमें दुख, कानून बनाना ज़ाती पड़ेगा. तौर पे देखें ना, हम आप जो हमने कितने हजार अपने जवानों और अफसरों का खून का नजराना पेश किया इस अमन को लाने के लिए. बिल्कुल ठीक है. और कौम ने कितनी सख्तियां बर्दाश्त की. एक दिन में 200 लोग बॉम्ब ब्लास्ट में शहीद हो. कई लोग जी जनाजे घर से उठे, किसी का बाप मर गया, किसी की तो माँ मर गई. इस तरीके से अमन आया है और हमने इसको आगे बढ़ाना है. और ये वो 2 जो मैंने पॉइंट बताए हैं ना, टॉलरेंस और इसी से बढ़ेंगे. और एक अदालत तलब करती है, आप तो एक सिंबल है, आप नमूना है लोगों के लिए. लोगों को पता हो कि देखो वो जा रहे हैं तो मेरे साथ भी इंसाफ होगा. मेरा तो ये व्यू आ गया. तो बगैर साहब वो वक्त देखा है जबकि कहीं अदालत से किसी को नोटिस आ जाता था
تو وہ منہ چھپا کے جاتا تھا, کسی کو بتاتا نہیں تھا. That is true. یعنی کہ بھائی ایسا وہ کہیں گے کہ بھائی ایک عدالت کیوں بلایا گیا ہے اس کو, اس نے کیا کیا ہے, کہ تھانے میں کو بلایا ہے تو بھائی اندھیرے میں جانا چاہیے, کوئی دیکھے نہ دائیں بائیں کر کے. وہ کلچر چینج ہو گیا جی, وہ تو کلچر ختم ہو گیا. ایک وہ زمانہ بھی تھا, وہ ویلیو اور سسٹم. ابھی ایک زمانہ ہے کہ انٹوریج ہوتا ہے 30-40 گاڑیوں کا. دیکھیں سر, ایک آپ ہی کے پروگرام میں ایک دفعہ میں نے ذکر کیا تھا کہ جب لندن پہ بہت زیادہ بامبنگ ہو رہی تھی اور تباہ و برباد ہو رہا تھا, جی ہاں بالکل, چرچل سے تو کسی نے سوال کیا تھا, جی ہاں کہ بالکل. اس ملک کا کیا بنے گا, تو انہوں نے ایک کوشچن کیا کیا کورٹس چل رہی ہیں, انہوں نے کہا عدالتیں انصاف انہوں کر نے کہا رہی ہیں. ایوری تھنگ ول بی اوکے. بالکل اوکے, یعنی کہ آپ دیکھیں سوال کیا تھا, جواب کیا دیا اس نے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں ایز اے فوجی ہونے کے جنہوں آئی ریمبر, میں جب ہم نے اس پاکستان 65 کی لڑائی میں تھے اور 71 میں تھے اور قید خانے میں بدائی دی, 2.5 سال رہے, تو ہم سوچتے تھے کہ ہم نے اس ملک کے لیے کیا ہے. لیکن اب جب ہم پیچھے کو دیکھتے ہیں تو ہم نے یہ سختیاں کیوں برداشت کی تھی اگر یہی سارا کچھ ہونا تھا. لیکن ایک سر بات یاد رکھیے, جو قومیں اپنے آپ کو سدھارتی نہیں ہیں ان کے پاس سوائے تباہی و بربادی کی اور کچھ نہیں ہوتا. وہ تو ٹھیک ہے, داستان بھی نہیں ہوگی داستانوں میں. بالکل صحیح بات کہی ہے آپ نے. یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بریگیڈیئر اسد منیر صاحب جو ہیں, انہوں نے بھی اس کو بھی مطلب یہ ہے کہ نیب سے جوڑا جا رہا ہے, کیونکہ ابھی نیب کی بات ہو رہی تھی, جلسہ وہاں ہوا ہے. تو اسد منیر صاحب نے خودکشی کی ہے. خودکشی اسلام میں حرام ہے, خودکشی کرنے والا بزدل ہوتا ہے. تو کیا مطلب اس میں نیب کا کیا تعلق ہے, سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. میں تھوڑا سا اسد منیر کو جانتے, ٹھیک, وہ سیکٹر کمانڈر پشاور بھی رہا ہے. ہی واز ایکسپرٹ آن افغانستان. دیکھیں جو آدمی افغانستان میں ڈیل کرتا رہا, جو ادھر ہمارا ملٹری انٹیلیجنس کا ہیڈ بھی رہا, بعد سیکٹر کمانڈر بھی رہا ہے, وہ اتنی کمزور نروس کا بندہ نہیں ہو سکتا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات ہے کہ نیب کے ساتھ جوڑنا صحیح نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا نیب نے بھی زیادتی تو نہیں کی تھی. وہ ایک علیحدہ سیکٹر, کیونکہ آپ نے ایک پوائنٹ تو دے دیا سر. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نیب نے زیادتی تو نہیں کی, میں آپ سے سمپل سوال کرتا ہوں, نیب کا رول کیا ہے؟ پیار سے بلائے, لڈو رکھے میز کے اوپر, ان کے پاس تو آپ کا کچا چٹا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کرپشن کی ہے, اور ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے, پرنٹ آؤٹ نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں وہ. تو یہ کہنا کہ جی وہ نیب کی وجہ سے سارا کچھ, ایسا نہیں ہے. دیکھیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کرپشن ہے وہ دنیا بھر میں اٹ از اے لا کہ جو پروسیکیوٹر ہے, اس صورت میں نیب ہے, وہ مجھے کہتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ کیا, یہ آپ کے پاس ہے, آپ اس کو پروو کریں, یہ آپ کا ہے یہ نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. اٹ از اونلی ان کرپشن کیسز. دا لا جو آف ایویڈنس ہے, دوسرا جو سول پروسیجر ہے, جو کوڈ ہے, دوسرے ہیں, بہت سارے ہیں سر. اس سے بڑے جو ہے نا, دیکھیں اس میں پروسیکیوٹر ہیز ٹو پروو. دیکھیں وہ تو وہاں پروو کرے گا جہاں پہ کہ کوئی مسئلے مسائل ہوں, کوئی ایمبیگوٹیز ہوں, جہاں کرپشن ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے اب وہ کہتے ہیں وہاں پہ وہ نہیں وہ کہتے ہیں ہے, مگر اس کے ساتھ کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ یہ پراپرٹی آپ کی ہے. ہاں, میں کہتا ہوں جی یہ پراپرٹی میری نہیں ہے, یہ میرے ڈاکومنٹ ہے, ہاں, یہ میری پراپرٹی نہیں ہے. وہ نہیں ہے نا, تو اس کا سیدھا جواب ہونا چاہیے جی آپ لکھ کے دے دیں کہ یہ پراپرٹی میری نہیں ہے, اینڈ آئی سرنڈر اٹ ٹو دی اسٹیٹ آف پاکستان. کیوں نہیں کرتے ایسا؟ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ وہ پھر ثابت کرو کہ یہ میری ہے. اس طرح دیر از نو اینڈ سر. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ ڈرامہ بازی بند ہونی چاہیے, ایک لاس اسٹرکٹ ہونے چاہیے. نہیں, مجھے جو پریشانی ہے نا, ہم نے بڑی قربانیاں دی, میرے والد نے بھی خون, جی بالکل شہید ہوئے ہیں, ان کی ادھر قبر ہے 48 میں. وہ یہ ہے کہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے تو کوئی سسٹم ہی ڈی ریل نہ ہو جائے. ہاں بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. ڈیموکریسی جو ہے
वो बड़ी वीक विकेट पे मैं तो खड़ी। हमेशा से कहता हूँ डेमोक्रेसी तो पाकिस्तान में है ही नहीं. देयर इज नो डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इज अ टूल It is an autocracy. to come to power and then you become absolute dictator. कोई भी हुकूमत हो. Democracy is just to come and grab the power. It is a ladder. Ladder है. सीढ़ी चढ़ गए तो उसके बाद आप डेमोक्रेसी को कुएं में डाल देते हैं, फेंक देते हैं. ये ऐसा सिलसिला जो है. तो इस तरह से तो मुमलकत का जो है ना कारोबार जो है वो जिंदगी तो नहीं बस चल मेरा तो सर यही व्यू है कि ये आगे हमें सब को मिलके सियासतदानों को, स्कॉलर्स को, रिलीजियस लीडर्स को, सोशल मीडिया के लोगों को, सबको. बाकी यहाँ तक अभी आपने एक पॉइंट रेज किया था कि हमारा जो मीडिया है वो एक पॉइंट उठा लेता है, जैसे नैब का पॉइंट उठाया और उसको देखें. मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि कुछ ऐसे एंकर्स हैं वो ऐसी कड़ी बनाते जोड़ते हैं कि आदमी परेशान हो जाता है कि भाई ये कैसे ये कह रहा है कि उसका कोई लिंकेज ही नहीं होता और वो उसके साथ मिलाना शुरू कर. यहीं से हम सिलसिला जोड़ेंगे. अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का. ब्रेक के बाद वापस आते हैं. तो लेट्स हैव ब्रेक. हम किधर भटक रहे हैं? हमें कौन भड़का रहा है? हम करेंगे खुल के बात सच्चाई और दलील के साथ. आजम सवाती साहब का इस्तीफा लिया गया. सर आजम एक साहब, सेकंड. मैं भट्ट साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक. आपका स्टेटस को है वो सर एकदम नहीं टूटता है. 21 तोपों की सलामी है पीटीआई को, हाँ. लेकिन वो मजबूरी में दिया गया है. या तो उससे रेवोल्यूशन तोड़ता है या रिफॉर्म्स. People wanted some change, some new faces. एक गरीब के घर में घुसकर उनको मारा. PMLN काफी अरसे से हुकूमत कर रही जी थी. हाँ. Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? उभरता हुआ पाकिस्तान, ना नया न पुराना, बस सिर्फ पाकिस्तान.